اب سمجھو بھائی، جو ثبوت قتل بطریق قصاص ہے اور جو ثبوت قتل بطریق وراثت ہے، اب دیکھو ایک آدمی جو موجود ہے نا، اس نے ثبوت قتل دیا قصاص لینے کے لیے، ٹھیک، اس نے، اور وہ دوسرا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی یہی ثبوت دینا پڑے گا دو اور گواہوں کے ذریعے سے، سمجھ گئے بات واضح؟ زید اور خالد ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں، اور ان دونوں بھائیوں کے والد کو کسی نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اب عدالت میں پہنچے تو زید نے دو بندوں کے ذریعے سے گواہی دے دی کہ میرے والد کو اس بندے نے قتل کیا، ٹھیک ہے، اب خالد پیچھے سے آ گیا اور خالد نے بھی کہا میرے والد کو اس بندے نے قتل کیا ہے، تو خالد سے کہا جائے گا دو گواہ پیش کرو، ٹھیک ہے، خالد سے کہا جائے گا قتل کے اوپر دو گواہ پیش کرو، ٹھیک ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ خالد کو یہ دو گواہ پیش کرنا ضروری ہے، کیوں جی؟ ثبوت قتل بطریق خلافت ہے، قصاص کے لیے بطریق خلافت ہے، بات سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ اس میں شک کا فائدہ مجرم کو دیا جاتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا دیکھو، ایک وجہ تو یہ ہے، یہ ایک وجہ ہے، لیکن جو علت ہے نا، علت جس کو علت شرعیہ کہتے ہیں، وہ علت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ علت شرعیہ یہ ہے کہ ثبوت قتل قصاص کا، ٹھیک ہے، وہ بطریق خلافت ہوتا ہے، بطریق وراثت نہیں ہوتا، کیونکہ بطریق وراثت صرف مال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حق ہے وہ بطریق وراثت ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جب بطریق وراثت ہو نہیں سکتا تو بطریق خلافت ہی ہوگا، اور خلافت میں ہر بندے کو اپنی گواہی خود لانی پڑتی ہے، کسی اور سے نہیں آنی پڑتی، ٹھیک ہے، مسئلہ آسان ہے بہت زیادہ، لیکن اگر اس کی وجہ نہیں سمجھو گے نا، بڑا پھنس جاؤ گے بعد میں، ہدایہ میں جا کے آپ کو مشکل ہوگی، شامیہ میں آپ کی جا کے مشکل ہوگی، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس بات کو سمجھو، بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ آگے دیکھو، اب اگر یہ قصاص ثابت کر رہے تھے، ٹھیک، لیکن اگر یہ دیت ثابت کر رہے ہیں، کیا زید کہتے ہیں میرے والد کو اس بندے نے غلطی سے مارا ہے، غلطی سے مارا ہے، تو کیا ثابت ہوگی؟ دیت ثابت ہوگی، قتل خطا کی ہے، دیت ثابت ہوگی، اب جب دیت ثابت ہوگی تو خالد پیچھے سے آیا اور خالد نے کہا ہاں اس نے میرے والد صاحب کو غلطی سے مارا ہے، تو اس کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مال ثابت کر رہے ہیں، مال بطریق وراثت آتا ہے، وراثت میں ایک کا حق ثابت ہوتا ہے تو دوسرے کا حق خود بخود ثابت ہوتا ہے، خلافت میں ایک کا حق ثابت ہوتا ہے تو دوسرے کی خلافت خود بخود ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ثابت کرنی پڑتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ایک مسئلہ ابتدائی ہے جو کہ تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، مسئلہ تو ٹیڑھا نہیں لیکن علت اس کی ٹیڑھی ہے، کہتے ہیں لا یقید حاضر بحجت، کہ قصاص نہیں لے گا کوئی بھی حاضر بحجت اپنی گواہی سے، اذا اخوہ غاب عن خصومہ، عن خصومتی، جب اس کا بھائی خصومت سے غائب ہو تو اس صورت میں ایک بندہ قصاص نہیں لے سکتا، وَإِن يَعُدْ، اگر وہ آ گیا تو لَا بُدَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، اگر وہ آ جاتا ہے، غائب آ جاتا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنا بھی گواہی پیش کرے، اپنی گواہی بھی پیش کرے گا، وَلَوْ خَطْأً أَوْ دَيْنًا، لیکن اگر قتل خطا کی بات ہے یعنی دیت ہوگی یا کسی دین کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تو لا، اب ایسا دوبارہ گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، سمجھیے گا بھائی؟ اذا اثبت القاتل عفو الغائب لم يقتل، اذا اثبت القاتل عفو الغائب، دو آدمی ہیں زید اور خالد، ٹھیک ہے، زید اور خالد ہیں اور ان کے والد کو قتل کیا کس نے؟ ہیں بکر نے ان کے والد کو قتل کیا، تو زید کہتا ہے یار مجھے تو، میرا تو مسئلہ نہیں، لیکن خالد نے بکر کو معاف کر دیا ہے، خالد نے بکر کو معاف کر دیا ہے،
وَإِنْ أَثْبَتَ الْقَاتِلُ، لیکن اگر قاتل جو ہے، نہیں غلط ہو گیا، بکر جو ہے وہ خود قاتل ہے، بکر کہتے ہیں نہیں خالد نے مجھے معاف کر دی ہے، تو لم یقتل، اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اب اس کو قتل نہیں کیا جائے۔ تین مسئلے ہو گئے۔ پہلا مسئلہ قصاص لینے کے حوالے سے تھا، ایک غائب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ دیت اور قرض لینے کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے۔ تیسرا مسئلہ قاتل کو معاف کرنے کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے۔ تین مسئلے سمجھ میں آگئے۔ اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، صحیح۔ اس کا حکم آپ کو پتہ چل گیا، اس کا حکم آپ کو پتہ چل گیا، اس کا حکم آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک۔ آگے سمجھو بھائی، وَقَضَى لَوْ قَتَلَ عَبْدُهُمَا، ان دو بندوں کا، زید اور خالد کے تو والد کو قتل کیا تھا، اب ان کے والد کو نہیں بلکہ ان کے غلام کو قتل کیا، تو تب بھی یہی تینوں مسائل ہیں، سمجھ رہے ہو۔ وَقَضَى لَوْ قَتَلَ عَبْدُهُمَا وَأَحَدُهُمَا غائب، ان میں سے ایک غائب ہے، تو اس صورت میں یہی مسئلہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گیا۔ اب دیکھو یہاں تین آدمی ہیں، زید ہے، خالد ہے اور احمد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین وارث ہیں، ان کے والد کون ہے؟ بکر۔ اس کو قتل کر دیا کس نے؟ ان کے والد کو بکر نے قتل کر دیا، ٹھیک۔ اب سمجھو آگے، وَإِن شَهِدَ وَلِيَّانِ، ان دو ولیوں نے، دیکھو ادھر دیکھو کتاب سے، ان دو ولیوں نے گواہی دے دی کہ احمد نے بکر کو معاف کر دیا ہے، احمد نے بکر کو معاف کر دیا، تو لغت، تو ان کی یہ گواہی شہادت لغو ہو جائے گی، ان کی گواہی شہادت لغو ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ زید اور خالد جو ہے اس کے سارے پیسے ان دونوں کو مل جائیں، سمجھ رہے ہو۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ احمد کو کچھ نہ ملے تو پیسے ان دونوں کو مل جائیں، دیت کے پیسے۔ وَإِن شَهِدَ وَلِيَّانِ، دو ولیوں نے گواہی دے دی، بِعَفْوِ ثَالِثِهِمَا، تیسرے بندے کی معافی کی، تو لغت یہ لغو ہو جائے گی۔ اب کیا ہوا؟ لغو ہو کے کیا ہوگا؟ یہ جو معافی ہے، معافی یہ ان دونوں کی طرف مڑ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے اس کو معاف کیا ہے، اس نے معاف نہیں کیا، سمجھ رہے ہو شفیع صاحب؟ کہ میں سمجھا رہا ہوں ادھر دیکھا کرو، آپ کے فائدہ ہے، آپ اس ضروری ہے آپ کے لیے۔ دیکھو بھئی کہاں چلا گیا، بعفو ثالثہما، اگر تیسرے نے معاف تو لغت لغو ہو جائے گا۔ وَإِن صَدَّقَهُمَا القاتل، لیکن اگر بکر نے دونوں کی تصدیق کر دی تو کیا ہوگا؟ فَالدِّيَةُ لَهُمْ أَثْلَاث، تو دیت ان تینوں میں تقسیم ہو جائے گی، یعنی دیت 100 روپے ہے تو 33 اس کو، 33 اس کو، 33 اس کو، ٹھیک۔ وَإِن فَالدِّيَةُ لَهُمَا أَثْلَاثًا، دیت ان میں اثلاثاً ہوگی۔ وَإِن كَذَّبَهُمَا، لیکن اگر اس نے دونوں کو جھٹلا دیا، فَلَا شَيْءَ لَهُمَا، تو یہ دونوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، زید خالد کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَلِلْآخِرِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، اور تیسرے کے لیے دیت کا ثلث ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ جو انہوں نے معافی کی نسبت اس کی طرف کی وہ واپس ان دونوں کی طرف آ گئی، اور معافی اس کی طرف رہے گی، اب دیت اس کے پاس اس کے لیے باقی رہے گی، بقیہ دونوں کی طرف سے دیت معاف ہو چکی ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ سمجھ گئے بھائی؟ وَلَوْ شَهِدَا، دونوں بندوں نے گواہی دی، ضربہ، مارنے کی، ٹھیک ہے۔ فلم یزل صاحب الفراش، اور وہ بندہ صاحب فراش ہو گیا، حتی ماتا، یہاں تک کہ وہ مر گیا، تو یقتص، تو پھر قصاص لیا جائے گا مارنے والے سے۔ مسئلہ واضح ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ شَاهِدَا، اگر دونوں شاہدان نے اختلاف کیا، القتل فی الزمان، زمانے کے حوالے سے قتل کا، اویل مکان، ایک کہتا ہے پرسوں قتل کیا، ایک کہتا نہیں 10 دن پہلے قتل کیا، اویل مکان، ایک کہتا ہے کوئٹہ میں قتل کیا، دوسرا کہتا ہے امریکہ میں قتل کیا، وفیما بھی القتل، یا کس کے ذریعے سے، ایک کہتا ہے عصا کے ذریعے سے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے چھری کے ذریعے سے قتل کیا، او قال احدهما، یا ایک نے کہا انه قتله بعصا، اس نے قتل کیا عصا کے ذریعے سے، وقال الاخر، دوسرے نے کہا لم ادری
لم ادری بماذا قتلہ، مجھے نہیں پتا یہ کس چیز کے ذریعے سے قتل کیا، تو بطلت، شہادت باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا شفیع صاحب؟ نہ سمجھ میں آئے تو بھائی پوچھ لینا، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا بھی ہے کہ نہیں. وَإِن شَهِدَ أَنَّهُ قَتَلَهُ، اگر دونوں نے گواہی دے دی کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے، قَالَ، اور وَقَالَ الشَّاهِدَانِ، اور شاہدوں نے کہا، لَمْ نَدْرِ بِمَاذَا قَتَلَهُ، اور ہم نہیں جانتے کہ کس چیز سے قتل کیا، تو تجب الدیہ، تو دیت واجب ہو جائے گی. سمجھ رہے؟ دیت واجب ہوگی، قصاص واجب نہیں ہوا، کیونکہ شک پیدا ہو گیا. شک کا فائدہ مجرم کو دیا جاتا ہے. صحیح ہے بھائی، آگے چلیں. وَإِنْ أَقَرَّا، دونوں بندوں نے اقرار کیا، أَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا قَتَلَهُ، أَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا قَتَلَهُ. ایک بندہ ہے شاہد، ایک بندہ ہے نذیر. ٹھیک ہے، شاہد کہتے ہیں میں نے مارا ہے، شاہد کہتے ہیں بکر کو میں نے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، نذیر کہتے ہیں بکر کو میں نے قتل کیا ہے. صحیح ہے. وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ كُلًّا مِّنْهُمْ، بھئی ایسا کون کرے گا؟ ایسا لوگ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر کے زمانے میں ایک علاقے کے اندر مسئلہ ہوا، ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، تو اس کے سارے حمایتی کھڑے ہو گئے، کہا جی ہم قصاص لیں گے. تو وہ بندہ کھڑا، ہاں میں نے قتل کیا. دوسرا کہتا ہے میں نے قتل کیا. تیسرا کہتا ہے میں نے قتل کیا. اور ایک بندے کے لیے 200 بندے کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے حضرت عمر ابن عاص نے حضرت عمر کو لکھا کہ بھئی ایک بندے کو کہہ رہے ہیں ہم 200 نے مل کے قتل کیا، اب کیا کریں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا 200 کے 200 کو لڑاؤ، سب کی گردن کاٹ دو. سارے بھاگ گئے، جو قاتل تھا اکیلا رہ گیا. صحیح ہے. وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا قَتَلَهُ، اگر دونوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا تھا، پھر کیا ہوا؟ قال الولی، تو کل ولی نے کیا کہا؟ قتلتماہ جميعا، تم دونوں نے مل کے قتل کیا ہے. تو فلہ قتلہما، اب تم دونوں کو قتل کیا جائے گا. صحیح ہے، کیونکہ دونوں اقرار کر رہے ہیں اپنے اوپر. لیکن کیا ہوا؟ تھوڑا سا فرق ہے. شاہد اور نذیر خود نہیں کہہ رہے ہم نے قتل کیا، بلکہ شاہد کے خلاف 2 گواہ ہیں جو کہہ رہے ہیں شاہد نے قتل کیا، نذیر کے خلاف 2 گواہ ہیں جو کہہ رہے ہیں نذیر نے قتل کیا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے؟ اب یہ جو گواہی ہے یہ لغت، یہ گواہی باطل ہو جائے گی. اب جو مالک ہے ولی ہے وہ کہتا ہے نہیں ان دونوں نے قتل کیا، دیکھو 2 گواہ ہیں، کون ہے؟ اب بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ گواہ الگ الگ ہیں. جب گواہ الگ الگ ہیں لہذا مسئلہ بھی الگ الگ ہوگا. چنانچہ شک پیدا ہو گیا، شک کی صورت میں دیت واجب ہوگی، قصاص نہیں لیا جائے گا. ولو مکان الاقرار شہادت، مکان اقرار، اقرار کی جگہ پہ شہادت ہے تو لغت، تو شہادت لغو ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہو گئی؟ شہادت لغو ہو جائے گی، یعنی دیت بھی نہیں ہوگی، شہادت ہی لغو ہو جائے گی. اچھا، باب فی اعتبار حالت القتل، حالت قتل میں کیا کیا مسائل ہوئے. ٹھیک ہے، حالت قتل میں کیا مسائل ہوئے. یہ تیر کمان ہے، اس سے تیر نکلا، صحیح، اور تیر اڑتے 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 انڈیا سے، پاکستان سے انڈیا آیا اور اس بندے کو لگا، بندہ مارا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو درمیان میں حالات ہیں، یہ درمیان کے حالات، یہ اس حالت کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اہم چیز ہے، سمجھ لو. باریکی ہے، اگرچہ یہ پیش نہیں آتی لیکن باریکی ہے، اس سے ذہن کھلتا ہے، بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں اس سے. دیکھو بھائی، قتل کے وقت جو بندہ قتل ہو گیا، کون سی حالت کا اعتبار ہوگا؟ اس حالت کا اعتبار ہوگا یا اس حالت کا اعتبار ہوگا؟ سمجھو سمجھو بھائی، کیا سمجھو؟ ہاں، اس کے درمیان فاصلہ ہے نا 5 سیکنڈ کا، 5 سیکنڈ کا فاصلہ ہے، 10 منٹ کا فاصلہ ہے، جو بھی ہے. یہ جو اس نے تیر پھینکا ہے، اس وقت کا اعتبار کریں گے یا جس کو تیر جا کے لگا ہے اس وقت کا اعتبار کریں گے؟
مثال، یہ بیٹھا ہوا تھا تبلیغی جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ بیٹھا ہوا تبلیغی جماعت کے ساتھ اور یہ بیٹھا ہوا تھا جہادیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس نے اس کو تیر مارا، ادھر جماعت والوں نے اس کو کلمہ پڑھایا، ٹھیک ہے، وہ کلمہ تیر وہاں سے نکلا، اس نے کلمہ پڑھا کے اس کی گردن میں تیر لگا، یہ نیچے گرا، یہ مر گیا۔ اب فیصلہ کس پہ ہوگا؟ اس کے گرنے پہ فیصلہ ہوگا یا تیر چلانے پہ فیصلہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اعتبار تیر چلانے کا ہوگا۔ صاحبین کہتے تھے کہ فیصلہ اعتبار اس کا ہوگا، حالانکہ صاحبین نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، لہذا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ تیر چلانے کا اعتبار ہوگا۔ سمجھ رہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تیر چلانے تک انسان کا اختیار ہے، گولی چلانے تک انسان کا اختیار ہے، گولی چل جانے کے بعد انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کا اعتبار نہیں ہوگا جس میں وہ مکلف نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ المعتبر حالت الرمی، حالت رمی معتبر ہے، تیر چلانے کا وقت معتبر ہے۔ فتجب الدیۃ بردۃ المرمی الیہ قبل الوصول، فتجب الدیۃ، دیکھو بھائی کیا ہوا، یہ شخص کافر تھا، یہ شخص مسلمان تھا، یہ شخص مسلمان تھا، اس نے تیر چلایا، آ کے اس کو لگا، لیکن جب اس نے تیر چلایا اس وقت یہ مسلمان تھا، لیکن جب تیر آ کے لگا تو اس سے چند سیکنڈ پہلے یہ مرتد ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، تو اب اصولاً اس پر قصاص ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ مرتد ہو کے مرا ہے تو اس وجہ سے استحساناً اس کے قیاس کو ہم دیت میں بدلی کریں گے، اصولاً قصاص ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ کہتے ہیں فتجب الدیہ، دیت واجب ہوگی، بردۃ المرمی الیہ، جو مرمی الیہ ہے جس کو تیر لگا ہے اس کی مرتد ہو جانے سے، قبل الیہ الوصول، اس کے پہنچنے سے پہلے، یعنی اپنے تیر پہنچنے سے پہلے وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہو کے مر گیا، تو اب اس کے اوپر دیت واجب ہوگی، صحیح ہے، لا باسلام ہی، لیکن اسلام سے لا باسلام ہی، یعنی اسلام سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی کافر کو تیر مارا، یہ شخص کافر تھا، کافر کو تیر مارا، ٹھیک ہے، اور تیر وہاں سے نکلا یہاں پہنچا، ٹھیک ہے، اور یہ بندہ مسلمان ہو گیا، جیسے ہی مسلمان ہوا اس کو آ کے لگا، یہ وہیں گر کے مر گیا، تو اب اس کے اوپر دیت ہوگی؟ دیت نہیں ہوگی، کیوں؟ قصاص نہیں ہوگا، کیونکہ جب تیر چلا تھا اس وقت وہ بندہ کافر تھا، لہذا اس وقت کا اعتبار ہے، اس کے بعد کا اعتبار نہیں۔ کافر کو مارا تو اس میں قصاص نہیں ہوگا، تو وہ تو ہے نا، اس میں وہ محفوظ الدم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ عمومی مسائل ہے، کوئی خاص ممالک کے مسائل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، عمومی مسئلہ ہے، کسی وطن خاص میں آ جائیں گے جیسے وہ مستعمن ہے یا اس طرح کا معاملہ پھر الگ بات ہے، سمجھیں؟ وبردۃ المرمی الیہ قبل الوصول لا باسلامہ، ٹھیک ہے بھائی۔ والقیمۃ بعتقہ، والقیمۃ بعتقہ کیا مطلب ہے؟ یہ تھا غلام، ٹھیک ہے، اس نے تیر چلایا تو یہ غلام تھا، تیر آ کے لگا تو یہ اس وقت تک آ کے اس کو آزاد کر چکا تھا، تو آزادی کی صورت کسی آزاد آدمی کو مار دیا تو کیا واجب ہے؟ دیت واجب ہے، لیکن جب اس کو تیر لگا مارا تھا اس وقت یہ کیا تھا؟ غلام تھا، تو غلام کی قیمت واجب ہوگی، دیت واجب نہیں ہوگی، یہی ہے والقیمۃ بعتقہ، سمجھ رہے ہیں؟ لا یضمن الرامی برجوع شاہد رجم بعد الرمی، کیا ہوا؟ ایک آدمی، اس کے خلاف 4 بندوں نے گواہی دی، اس نے زنا کیا ہے شادی شدہ ہو کر بھی، ایک آدمی کے خلاف گواہی دی، اس نے شادی شدہ ہو کر بھی زنا کیا ہے، اور قاضی نے فیصلہ کیا کہ اس کو رجم کر دو، قاضی کے فیصلے کے مطابق اس کو کھڑا کیا اور اس کو پتھر مارا، جیسے پتھر مارا اس کو لگا وہ بندہ مر گیا، ٹھیک ہے، اب پتھر مارا اس کو، پتھر ہے راستے میں، ٹھیک ہے، تو ایک گواہ نے کہا میں اپنی گواہی سے رجوع کرتا ہوں، اس بندے نے کوئی زنا نہیں کیا، لیکن پتھر تو اب رک نہیں سکتا نا، پتھر آ کے لگا دھڑام سے، اب وہ پتھر مارنے والے کے اوپر کچھ ہے نہیں،
پتھر مارنے والے کے اوپر کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب اس کو پتھر مارا تھا اس وقت یہ محفوظ الدم نہیں تھا. لا یضمن الرامی برجوع الشاہد رجم بعد الرمی. بات سمجھ میں آ گئی؟ رامی ضامن نہیں ہوگا شاہد رجم کے رجوع سے بعد الرمی، پتھر پھینکنے کے بعد. ٹھیک ہے، البتہ جس نے شہادت غلط دی ہے اس کو پھر پکڑا جائے گا. تجھے سیدھا کرتے ہیں، آجا بیٹا. سمجھ رہے ہو؟ وحل الصید بعد بردت الرامی. بردت الرامی، او ہو، یہ تھا مسلمان. ٹھیک ہے، اس نے تیر پھینکا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، تیر یہاں پہ تھا، یہ شخص مرتد ہو گیا، جا کے جانور کو لگا، جانور مر گیا. تو کیا ہے؟ کیا ہوا؟ جانور حلال ہوگا حرام ہوگا؟ حلال نہیں ہوگا. کیوں؟ جب تیر چلایا اس وقت مرتد تھا. جب تیر چلایا تو اس وقت مرتد تھا. تو اعتبار کس کا ہے؟ تیر چلانے کا اعتبار ہے نا. تو اس وقت تو مرتد نہیں تھا، تو پھر کیسے حرام ہوا؟ وہ تو گائے کو لگا ہے، گائے مرتد ہو گئی. اس نے تیر چلایا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہرن کے اوپر، اور جب تیر چلا، تیر راستے میں تھا تو یہ مرتد ہو گیا. ٹھیک ہے، مرتد ہو کے جا کے ہرن کو لگا تو وہ حلال ہوگا، کیونکہ جب اس نے چلایا تھا اس وقت یہ مسلمان تھا. وحل الصید بردت الرامی. ٹھیک ہے، لا بھی اسلامی. مرتد نے، کافر نے تیر چلایا، ٹھیک ہے، تیر ابھی راستے میں ہے اور یہ بندہ مسلمان ہو گیا، جا کے ہرن کو لگا تو ہرن حلال ہے حرام؟ حرام ہے، کیونکہ چلاتے وقت وہ کافر تھا. وجب الجزاء بحلہ، وجب الجزاء بحلہ لا باحرامہ. سبحان اللہ. وجب الجزاء بحلہ. دیکھو، ایک آدمی حالت احرام میں ہے تو حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے. حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات تو پتہ ہے آپ کو اتنی سی، حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک، اب کیا ہوا؟ ایک آدمی حالت احرام میں ہے، اس نے تیر چلایا. ٹھیک ہے، تیر چلایا اور حالت احرام سے نکل گیا، اور تیر جا کے جانور کو لگا اور جانور اس سے مر گیا. تو کیا اس کے اوپر جزا ہوگی؟ جزا ہوگی، کیونکہ جب اس نے تیر چلایا تھا اس وقت یہ حالت احرام میں تھا. اور اگر اس کو الٹا کر لیں، اس نے تیر چلایا اس کے بعد جلدی سے احرام کی نیت کر لی تو اس کے اوپر جزا نہیں ہوگی. یہی مسئلہ. وجب الجزاء بحلہ، اس کے اوپر جزا ہوگی بحلہ جب وہ کیا ہے، محرم ہو جائے بعد رمی کے، یعنی رمی کے بعد وہ احرام سے نکل جائے تب بھی اس کے اوپر جزا ہوگی. لا باحرام ہی. لیکن اگر اس نے تیر مار دیا اور اس کے بعد احرام کی نیت کر لی تو اب اس کے اوپر جزا واجب نہیں ہوگی. بس یہ ہو گیا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.